آپ کو میں بتاؤں، سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سنا ہوگا۔ وہ عظیم جرنیل ہے اسلام کا، عظیم سپہ سالار ہے اسلام کا، جس نے کئی جنگیں لڑی اور عیسائیوں کے ساتھ لڑتا رہا۔ 12,000 کا لشکر لے کر 4 لاکھ لوگوں سے لڑتا تھا، لیکن فتح و کامرانی اس کے قدم چومتی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کی ایک عادت خاص تھی، عربوں کو تو چھوڑو، انگریزوں نے لکھا ہے تاریخ۔ ریچرڈ نام کا ایک مورخ ہے انگریز، اس نے کتاب میں لکھا ہے کہ پوری تاریخ میں صلاح الدین جیسا سپہ سالار میں نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ انگریز کیوں لکھتا ہے؟ سنو توجہ سے، اس لیے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ میں کہتا ہے اتنا بڑا یہ سپہ سالار تھا کہ اگر اس کے ہاتھ میں 100 قیدی آ جائیں جنگی، 100 قیدی آ جائیں عیسائیوں کے، تو 100 کے 100 کو بھی آزاد کرتا تھا، نہیں قتل کرتا تھا، مارتا نہیں تھا، انہیں فدیہ لے کر یا معاف کر کے چھوڑ دیا کرتا۔ سب سے زیادہ معاف کرنے والا سپہ سالار صلاح الدین تھا۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، آج جو لوگ معاف کرنے کی بات ہمیں بتاتے ہیں، درگزر کرنے کے معاملات ہمیں سکھاتے ہیں، حکمت اور مصلحت کے ساتھ چلنے کے سبق ہمیں پڑھائے جاتے ہیں، صلاح الدین جو سب سے زیادہ معاف کرتا تھا، ایک وقت ایسا بھی آیا، ملک شام سے ایک قافلہ مسلمانوں کا گزر رہا تھا، عیسائیوں کا ایک سپہ سالار برنس نام ہے، اس نے ان مسلمانوں کے قافلے کو پکڑ لیا، ان کا مال لوٹا اور انہیں مارا بھی۔ ان میں عورتیں تھی، بچے تھے، لیکن اس کا کام یہ تھا، برنس کا جب بھی مسلمان کو مارتا تھا یوں تانا دیتا تھا، بلاؤ اپنے محمد کو، کہاں ہے وہ محمد جس کا تم بڑا ذکر کرتے ہو؟ تو مسلمانوں کو اس سے زیادہ چھلنی کرنے والا جملہ نہیں ہوتا۔ ماں باپ کی گالی دی جائے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن نبی پاک کا نام لیا جائے مسلمان کا دل زخمی ہوتا ہے۔ وہ برنس بار بار زخمی کرتا تھا، مسلمانوں کو مارا بھی، لوٹا بھی، پیٹا بھی، لیکن یہ لٹا ہوا قافلہ جب واپس آیا، صلاح الدین اس وقت حلب کی زمین پر، ملک شام میں حلب میں تھے، آ کر کے لوگوں نے داستان سنائی۔ یہ وہ وقت تھا جب صلاح الدین سخت بیمار تھے، بہت بیمار تھے، بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے، بستر پر لمبے سوئے ہوئے تھے۔ جب آ کر کے لوگوں نے یہ بتایا کہ وہ مارتا تھا اور بار بار یہ کہتا تھا کہ بلاؤ محمد کو، جلال آیا بستر تک، بیماری کے عالم میں صلاح الدین نے کہا جاؤ تم لوگ اپنے اپنے گھروں پر۔ جانتے ہیں میں نے تاریخ میں ایسا کوئی سپہ سالار اور جنگجو نہیں دیکھا جو مریض اور بستر مرض سے اللہ کی بارگاہ میں منت مانگتا ہے، اے مولا صلاح الدین کو تو نے بہت کچھ عطا کیا، آخری بار تیرے دربار میں ایک منت ہے میری، مجھے اتنی زندگی دے دے کہ میں برنس کا سر قلم کروں، اتنی زندگی دے دے کہ میں اس گستاخ رسول کو اس کے انجام تک پہنچا سکوں۔ اور روتا رہا، بیماری تو ہے کہ پکڑی رہی جسم کو، بیماری جاتی نہیں تھی۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 2.5 سال کے بعد بستر سے صحیح سلامت اٹھ کھڑے ہو گئے۔ صلاح الدین جب واپس اپنے سپاہیوں میں آئے، سب سے پہلا معرکہ آپ نے اسی برنس کے خلاف کیا، اور چند ہی دنوں میں اس برنس کو پکڑ لائے، گرفتار ہو کر کے پورے قیدی آئے۔ صلاح الدین ایوبی جیسے ان کی عادت تھی، ایک ایک سپاہی کو آزاد کرتے تھے، جا تو بھی آزاد ہے، تو بھی آزاد ہے۔ جب اس جرنیل سپاہی برنس کا نمبر آیا تو وہ سر جھکا کر کھڑا تھا اور کہنے لگا صلاح الدین تو آزاد کرتا ہے، کیا میری آزادی آج نہیں ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے تلوار لہرائی اور فرمایا اگر صلاح الدین تجھے آزاد کر دے گا تو صلاح الدین پر اللہ کا ہمیشہ کے لیے عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ آنکھیں سرخ تھی، چہرہ لال تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے تلوار لہراتے ہوئے جو جملہ کہا تھا، تاریخ دانوں نے آج بھی وہ لکھا ہے۔ صلاح الدین نے کہا اس کی گردن پر تلوار رکھ کر، اے برنس، 2.5 سال پہلے تو نے پکارا تھا مسلمانوں کو کہ بلاؤ محمد کو، کہا ہے دیکھ اس محمد نے مجھے بھیجا ہے تیرا سر قلم کرنے۔ جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، جو فاتح اسلام ہے، فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی، جس کا چرچا صدیوں تک آج تک ہو رہا ہے، لیکن جانتے ہو وہ جو 2.5 سال گزرے صلاح الدین کے، تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے جس دن مسلمانوں کے قافلے نے بیماری کی حالت میں صلاح الدین کو سنایا تھا یہ جملہ،
کہ برنس نے نبی پاک کو کوسا ہے، تانا مارا ہے۔ صلاح الدین نے اپنا بستر ہٹا دیا، 2.5 سال تک صلاح الدین بستر پر نہیں سویا، زمین پر اپنے پیر بھی کبھی لمبے نہیں کیے، پیر سکیڑے ہوئے پوری رات بھر بیٹھے رہتے۔ لوگ کہتے کہ آپ بیمار ہیں، پیر لمبے کر لیں، آرام کر لیں۔ صلاح الدین یہ کہا کرتے تھے، اے لوگوں تم صلاح الدین کو آرام کرنے کے مشورے دیتے ہو، جبکہ میرے مصطفیٰ کریم کی عزت پر حملہ ہو چکا ہے۔ قیامت کے دن اگر مجھ سے سوال ہو گیا کہ نبی کی شان میں گالیاں دی جاتی تھی اور تو بستر پر سو رہا ہوتا، میں کیا جواب دیتا؟ یہی تحفظ ناموں سے رسالت ہے۔ اے مسلمانوں، صلاح الدین کو پڑھو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ، تب تمہیں پتا چلے گا عظمت رسالت کیا ہے، مصطفیٰ کریم کا مقام